فریضہ حج کی ادائیگی پر روانہ ہونے والے حجاج کرام کے لیے اچھی خبر ہے کہ وزارت مذہبی امور نے جو حج کا فلائٹ شیڈول جاری کیا تھا اس میں اب ایک روز باقی ہے، یعنی 18 اپریل سے پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ افراد جو اس سال اس مبارک سفر پر جائیں گے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے اور خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، یعنی اس مقدس سفر کا آغاز کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اور پہلے مرحلے میں جو ہے کراچی ہے، لاہور ہے، اور جن میں اگر میں دیگر بات کروں سیالکوٹ اور ملتان سے جو پروازیں ہیں وہ روانہ ہوگی۔ اور اگر میں پاکستان سے بات کروں تو پاکستان سے سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں کے ذریعے حجاج کرام کو سعودی عرب روانہ کیا جائے گا، جن میں کچھ پہلی فلائٹس جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ہوں گی اور دوسری فلائٹ جو ہے وہ جدہ کی ہوں گی۔ اس کی اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو پاکستان سے سرکاری اسکیم کے تحت 1,19,000 عازمین حج کو سعودی عرب جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 67,230 مرد عازمین جو ہے حج پر جائیں گے، اور اسی طرح اگر میں سرکاری اسکیم کے تحت خواتین کی بات کروں تو 51,846 خواتین فریضہ حج کی ادائیگی اس سال کریں گے۔ سرکاری اسکیم میں حج آپریشن کے پہلے 4 روز عازمین کو 4 پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا۔ جدہ کے لیے 4 مئی سے جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بحال ہوگا۔ مدینہ منورہ کی جو پہلی لانگ پرواز ہے وہ 7 مئی کو چلائی جائے گی، اور اگر میں اس کے ساتھ بات کروں پاکستان سے جو آخری حج کی پرواز ہے وہ 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچانے کا آپریشن جو ہے وہ 34 دنوں تک جاری رہے گا۔ حج پروازوں کے آغاز پر پہلے 15 روز جو ہے وہ عازمین حج کو مدینہ منورہ روانہ کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر میں فلائٹس کے شیڈول کی بات کروں، فلائٹس کے شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ جو ہے کے لیے 186 اور جدہ کے لیے 282 پروازیں جو ہیں وہ چلائی جائیں گی۔ PIA، ایئر بلو، ایئر سیال اور سعودی جو فضائی کمپنی ہے سعودی ایئر لائن، اس کے تحت حجاج کرام کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کے 8 شہروں سے یہ فلائٹس آپریشن چلائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں جو حجاج کرام کو مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا تو وہاں پر اس کے لیے جو خدام ہے اس کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ DG حج سعودی عرب جو ہیں اور ڈائریکٹر مکہ اور ڈائریکٹر مدینہ نے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ جیسے ہی پاکستان سے یہ خوش نصیب حجاج کرام مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو سرکاری جو اسکیم کے تحت جو جانے والے عازمین حج کا خدام جو ہے وہ ایئرپورٹ پر بھرپور استقبال کریں گے۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے بسز میں بٹھایا جائے گا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو ہوٹلز کی بکنگ ہوئی ہے ان ہوٹلز تک پہنچایا جائے گا۔ پھر وہاں پر ان کے ساتھ گائیڈ موجود ہوں گے جو حجاج کرام کو وہاں پر گائیڈ بھی دیں گے، بریفنگ دیں گے اور مدینہ منورہ کی زیارتیں کروائیں گے۔ پہلے مرحلے میں حجاج کرام کو مدینہ منورہ لے جایا جائے گا، اور جو مدینہ جائیں گے حجاج وہ پھر مدینہ سے بسز کے ذریعے اور ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ اپنا وقت شیڈول کے مطابق طے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دوسری فلائٹس ہوگی اور جو حجاج کرام ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جائیں گے، جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ اتریں گے اور جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کو بسز کے ذریعے مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا، اور وہاں پر وہ پہلے عمرے کی ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ہوٹلز میں قیام کریں گے، اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں گے۔ ان کو پھر حج کے بعد مدینہ منورہ لے جایا جائے گا، اور پہلے مرحلے کے جو مکہ مکرمہ کے جو حجاج ہیں وہ پہلے عمرہ کریں گے، اور اسی طرح جو مدینہ جائیں گے حجاج وہ مدینہ سے جب مکہ مکرمہ آئیں گے تو پھر وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ تو یہ شیڈول جو ہے، اور وہاں پر تمام طرح تیاریاں بھی مکمل کر لی ہے۔ میڈیکل مشن جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں حج مشن کے آفیسز جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو حجاج کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی وہ وہاں پر حل کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر میں اب بات کروں پروازوں کی تو اسلام آباد سے 129 پروازیں، کراچی سے 124 اور لاہور سے 104 پروازیں حج کے لیے جائیں گی۔ کوئٹہ سے 18، ملتان سے 34 اور سیالکوٹ سے 26 پروازیں جو ہے وہ اس آپریشن میں اپنا حصہ لیں گی۔ فیصل آباد سے 23 اور سکر سے 5 پروازیں سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گی، جو حجاج کرام کو وہاں پر لے کے جائیں گے اور وہاں پر اس جو مشن ہے حج مشن اس میں شامل ہوں گے۔ تو اب کل سے یعنی 18 اپریل سے پاکستان سے حج کی پروازوں کا باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو رہا ہے، اور آخری پرواز جو ہے وہ مئی کے مہینے میں چلائی جائے گی، اور 34 دنوں کا یہ فلائٹ آپریشن ہوگا۔ یہ تھی حج سے متعلق صورتحال۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔